آپ یہ نہ سوچیں حضرت صاحب مرشد استاد پیر جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہم کیسے باادب ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ادب اللہ کا بھی ہوتا ہے، ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا بھی ہے۔ تو جب بھی درود و سلام پڑھے تھوڑا سا کوشش کرے کہ باادب، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو آپ کا ایک براہ راست سلسلہ گنبد خضرا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، گنبد خضرا کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ کہ جس کے سامنے جبریل بھی ادب سے کھڑا ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ سلام ہو، صلاۃ ہو، درود و سلام ہو آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سوچے آپ کا براہ راست درود جا رہا ہے، درود شریف جا رہا ہے، براہ راست آپ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے۔ تو یہ ادب کی مقام ہوتا ہے، بہت ادب، انگ انگ کا ادب اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، بیت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے ایسے اللہ کو یاد کرو جیسے لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ اللہ اپنے معاملے میں ہر طرح کی مستی برداشت کر لے گا، لیکن جب بات سرکار کی آ جائے، سردار کی آ جائے، امام الانبیاء کی آ جائے، یاد رکھنا ہمارا ایک ادب بھی نا ہمیں نہیں، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے مقدر کو بدل سکتا ہے۔ یہ اس ذات کا، اس کو معاملے نہ سمجھے، ہاں اس کو آپ ایسے نہ سوچیں کہ بس درود شریف تو ہے، نہیں، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، جن کے وجود سے لگی ہوئی خاک بھی عرش اعظم سے افضل ہو جائے، وہ کیا ذات ہوگی؟ جن کی نالین کے برابر بھی ساری کائنات اور جنت بھی نہیں ہو سکتی، وہ کیا ذات ہوگی؟ ہمیں کیا پتہ۔ جن کے مسکرانے سے فضائیں معطر ہو جائیں، جن کی نگاہیں اٹھ جانے سے اللہ لوگوں کے قلوب کے اندر ہدایت کا نور ڈال دے۔ جب وہ معراج کے لیے عرش کی طرف سفر کر رہے ہیں، رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے، تو آسمانوں سے لے کے عرش تک انبیاء استقبال کے لیے جن کے کھڑے ہوں، ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں، عرش کے فرش کے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، اور جبریل بھی ایک جگہ پہنچ کے کہہ دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کوئی بھی آج تک نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا، یہ عرش اعظم یہاں سے شروع ہے، سدرۃ المنتہا ہے، کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، نہ کوئی قصہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بیداری ہے کہ زمین سے وہ ذات سفر کر رہی ہے عرش اعظم کی طرف، جن کا زمین پہ وجود کا ہونا اس بات کی نشانی تھی کہ جب تک آپ زمین پہ تھے کائنات کا نظام چل رہا تھا، جیسے ہی آپ نے زمین سے عرش کی طرف سفر شروع کیا، رب نے پوری کائنات کے نظام کو، جو اربوں کھربوں سال کا سفر ہے، جو کوئی بھی دنیا کی سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، اتنا اونچا سفر معراج کا تھا، اس عظیم سفر میں جو کھربوں سال اربوں سال کا تھا، رب نے پوری کائنات کے نظام کو روک کے بتا دیا کہ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ سب کچھ ایک طرف ہے، صرف حضور کے قدموں سے لگی ہوئی جو نالین ہے وہ ایک طرف ہے۔ وہ نالین بھی آپ کے قدموں میں تھی جب آپ نے معراج کا سفر کیا۔
عرش اعظم میں، وقاب قوسین او ادنا، تو فرمایا کہ اتنے قریب کہ جسے دو کمان آپس میں جڑ جائے، اتنے اللہ کے قریب وہ ذات، ان پہ درود و سلام، سبحان اللہ۔ روزانہ 70,000 ملائکہ، 70,000 فرشتے درود و سلام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے گنبد خضرا میں حاضر ہوتے، وہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ قیامت وہ ذات، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اتنی بڑی ذات کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صحابہ سے، اے صحابہ ایمان والو، جب بھی میرے محبوب کے سامنے ہو اپنی آوازوں کو پست رکھنا، ورنہ تمہارا اعمال ضائع ہو جائے گا۔ اس کی ایک تشریح میں اہل دل فرماتے ہیں کہ اگر بے ادبی سے ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، کیوں کہا گیا کسی اللہ والے کی بے ادبی سے ایمان کا خطرہ ہے، کیوں کہا گیا؟ کبھی بات سمجھ آئی؟ اسی لیے کہ اس اللہ والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس اللہ کے ولی کی اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے سینے میں جو حضور نبی علیہ السلام کی نسبت کا نور ہے، اس نور کا ادب ہے کہ وہ ولی تب بنا جب حضور کی نسبت اس کے سینے میں آ گئی۔ اس نور کا ادب ہے کہ جب دل میں اس کے اثر ہوگا بے ادبی کا، وہ اثر کہاں تک جائے گا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مقصود کائنات، مطلوب کائنات، وجہ کائنات، سرکار دو عالم، سردار دو عالم، امام الانبیاء، محبوب کبریا، رحمت للعالمین، جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک مصطفیٰ تیری مصطفیٰ ہے۔ سب سے جو اونچا ہے نا اللہ کی مخلوق میں، سب سے اونچا جو اللہ نے سب سے بڑا بنایا مخلوق میں، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا عرش، اس کی کرسی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم۔ وہ ذات اللہ فرما رہے میرا محبوب ہے، میرا محبوب، سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے ان پہ درود و سلام پڑھنے کا، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ سوچیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو، آنکھیں بند کرو، بند کرو۔ حضور کا نام لیا جا رہا ہے، حضور سرکار کا نام لیا جا رہا ہے، ہماری توجہ ادھر ادھر ہو۔ سردار جن کے قلب سے نکلنے والی ایک تجلی، جو نبی علیہ السلام کے قلب سے ایک تجلی کا ذرہ، ذرے کا بھی کروڑواں حصہ جن کے سینوں میں پڑتا ہے، اللہ ان کو قطب اور غوث اور ابدال بنا دیتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے وہ کون ہے؟ نہیں، وہ قدر پانی دی مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا ایک ہی جانے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جاننے والے سو گئے وچ مدینے۔ ہمیں نہیں پتا، نہیں پتا۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تش مقام آ گیا۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تش ناکام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، عافیت کا مغفرت کا پیغام آ گیا۔ وہ جو تھے لاڈلے کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔
کہ جو ماں کے بدن میں بھی ہیں. ہمارے اماں آمنہ فرماتی ہیں جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے مجھے فرشتے بھی اور درخت کے پتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں. میں زمین پہ چلوں تو سخت پتھر بھی میرے قدموں میں موم ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں نا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا. آج ان کی غلامی کر لے جن کے صرف قدموں پہ لگے خاک بھی عرش اعظم سے افضل ہے. ہم کہاں اپنی عزتوں کو غیروں کے طریقوں میں تلاش کر رہے ہیں. اس طریقوں کو اپنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اس پہ فخر کریں ناز کریں. اور جن کو رب نے یہ طریقے دیے وہ سجدے کریں اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. یہ آج جو آپ اتنے مزے کر رہے ہیں زندگی میں ہم سب یہ جو جی رہے اتنے گناہ کے بعد بھی اس کے پیچھے آنسو ہیں کسی کے. کوئی رویا راتوں کو یا رب امتی میری امت. جبریل نے آگے خبر دی یا رسول اللہ جنت کے اتنے درجے ہیں 7-8 درجے لیکن سب سے جو آخری درجہ ہوگا یعنی سب سے جو ہلکا والا درجہ وہ آپ کی امت کو ڈالا جائے گا. یہ خبر سنی 3 دن کسی سے بات نہیں کی. صحابہ پریشان. صحابہ اللہ کے نبی کو کیا ہوا ایسا کیا ہو گیا کہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہے. مسجد نبوی میں آ رہے خاموش. پتہ چلا کہ یہ خبر جبریل نے دے دی جب سے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ اس جہنم میں جلیں گے جو سب سے ہلکے درجے کی ہوگی. آنسو بہائے ہم سے پیار کرتے ہیں ہم سے محبت ہمیں دیکھا نہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے جو میرے امتی ہیں ان کو میرا سلام دے دینا. وہ نبی جو ہم سے محبت دنیا سے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہا بیٹے کو بلاؤ اولاد کو کسی اولاد بیٹی نہیں. اے جبریل یہ بتا میں چلا جاؤں گا اللہ سے ملنے لیکن میری امت کے ساتھ کیا ہوگا یہ بتا. ایسی محبت نبی کی ہم سے اتنا پیار ہمارے نبی کا ہم سے. ہم درود و سلام پڑھنے سے جھجکتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جن کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں آج ہم بھی بندر ہوتے خنزیر ہوتے ہم بھی ہمارے چہرے بگڑ جاتے پتھروں کے عذاب آتے ہماری زمینیں اٹھا دی جاتی پلٹ دی جاتی ہمارا سب کچھ تہس نہس ہو جاتا تباہ و برباد ہو جاتا اگر ہمارے نام کے ساتھ یہ نسبت نہ ہوتی کہ ہم آقا کی امت نہیں ہیں. صرف ان کی امت ہونے پہ ان کے آنسوؤں سے رب نے آج ہمارے زندگیوں میں رونقیں لگائی ہوئی ہیں. جن کے صدقے کھا رہے ہوں جن کے صدقے پل رہے ہوں جن کے صدقے جی رہے ہوں اس نبی سے بے وفائی نہیں کریں. سب سے خوبصورت اللہ نے ہمیں اپنا آقا دیا ہے سب سے اونچا. بہت ماں باپ اولاد بیویاں دوست یہ سب ایک طرف ان سے زیادہ ہمارے دلوں میں آقا کی محبت ہونا چاہیے. اسی کے لیے اتنی محبت آپ خود دل سے بتائیں جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہو ہم ان سے بے وفائی کر رہے ہیں. جو ہمارے لیے روئے ہوں ہم ان کے طریقوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں.
آج غیر کافر اس لیے تو خوش ہے، انہوں نے ہماری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے مسلمانوں کو ان کے نبی سے دور کر دیا، ہم نے ان کے نبی سے دور کر دیا۔ آج ان کے چہرے دیکھو آقا کی سنت سے ہٹ گئے، ان کے لباس دیکھو آقا کی سنت سے ہٹ گئے، ہم نے ان کو دور کر دیا۔ بے وفائی ہے ہماری، انڈائریکٹلی بے وفائی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ نہ کرے، آئیں لوٹ کے، آئیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھیں، اس ذات سے جڑ جائیں کہ جس ذات کے قدم زمین سے اٹھے اور عرش بری تک چلے گئے، اس ذات سے اپنی نسبت قائم کریں۔ یہ درود و سلام کو معمولی نہ سمجھیں کہ ہم کریں درود تو پڑھنا ہے، درود و سلام نہیں۔ اور جن کو درود و سلام سمجھ آئے، خدا کی قسم ادب، مجھے کہتے ہیں نا انگ انگ رواں ادب کے ساتھ۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے مدینے میں 40 سال رہے، لیکن کبھی 40 سال میں ایک دفعہ بھی قضاء حاجت مدینہ کی سرزمین پہ نہیں کی، مدینہ سے نکل کے کرتے تھے کہ نہ جانے کس جگہ حضور کے قدم لگے ہوں گے۔ صحابہ جب نبی السلام دنیا سے پردہ کرے، صحابہ نے اپنی آنکھوں کو ختم کر دیا کہ اب اس آنکھ کا کیا فائدہ جو سرکار کو نہ دیکھ سکے۔ آپ کے تمام جو خچر تھے مبارک، خچر مبارک، ان میں ایک کا نام تھا یافور۔ کیا نام تھا؟ یافور۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم تو انسان ہیں نا، جانور بھی جن کے ساتھ وفائیں کر جائیں۔ خچر مبارک، وہ خچر کے قدموں کی خاک بھی ہم سے افضل ہے جو حضور کی سواری کا حصہ بنے ہوئے۔ جب آپ وصال کر کے، ایک جانور کو کیا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا جانور تو بے عقل ہوتا ہے، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ پردہ کر گئے، جو خچر تھے نا، خچر جس کو دنیا عیب سمجھتی ہے، عیب دار جانور کیا ہے، گالی میں بھی کبھی کہتے ہیں یہ گدھا ہے، لیکن ان کی تو جو سواری بن گیا وہ شاہوں سے بھی اچھا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد وہ یافور جو آپ کا خچر تھا، وہ مدینہ میں پاگلوں کی طرح بس دوڑتا رہتا تھا، اس گلی اس گلی اس گلی اس گلی، تڑپ رہا تھا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ سرکار چلے گئے۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ایک کنویں میں کود کے اس نے اپنی جان دے دی، لیکن غم برداشت نہ کر سکا وصال یار کا۔ ہمیں تو اس لذت سے معاشنا ہی نہیں ہے نا، خدا کی قسم دنیا کے تخت و تاج کی لذت کیا ہوگی جو حضور کی محبت میں اپنائے تو صحیح۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم بے وفائی کس سے کر رہے ہیں؟ جن کا کھا رہے ہیں انہی سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ وہ بھائی یہ کائنات ان کی برکت سے چل رہی ہے، جاؤ علماء سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، بتائیں گے۔ اللہ نے عرش میں بلانے سے پہلے ہی ابھی زمین میں آقا موجود تھے، مسجد اقصیٰ کے اندر 1,24,000 نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے زمین پہ اللہ نے بتا دیا، ابھی اوپر کا سفر بھی شروع نہیں ہوا کہ اگر دنیا میں ہی اللہ نے ان کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اتنا پیار اللہ کرتے۔ ہماری سارا جو زندگی کا بگاڑ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا ہے، ان سے بے وفائی کا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری بے برکتیاں ان کے طریقوں کو چھوڑنے پر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کے پاس، اور ان سے کہو کہ ہم سے جنگ کا اعلان کریں، ہم سے جنگ کریں۔ جب وہ آیا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور وضو فرما رہے اونچی جگہ بیٹھ کے، کیا وضو، اور آپ کے چہرے مبارک سے جو وضو کا پانی گر رہا ہے، صحابہ نے اپنے ہاتھ نیچے رکھے ہوئے کہ وہ قطرہ جو نبی علیہ السلام کے چہرے سے بھی لگ جائے وہ زمین میں نہ گرے۔ وہ کسی نے ان کو پوچھنا ہے نا، جاؤ ابو بکر صدیق کے در
تجھے بتائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے۔ کسی نے پوچھنا ہے آقا کے بارے میں، جاؤ عمر فاروق کے پاس، جاؤ سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، ان کے دروں پہ جاؤ، وہ بتائیں گے۔ جاؤ صحابہ کو دیکھو، پڑھو صحابہ کی تاریخ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس پورے شعر کے مصداق اگر کوئی دنیا میں ملے گا تو صحابہ ملیں گے، وفائیں کر گئے۔ دیکھا نا کہ جہاد کے میدان میں تیر برس رہے نبی علیہ السلام کی طرف، تو کتابوں میں آتا ہے کہ صحابی رسول نے اپنا چہرہ حضور کے چہرے پہ رکھ کے سارے تیر اپنی کمر پہ کھائے، سارے تیر اپنی کمر پہ۔ تو کسی نے تخیل میں کہا کہ اس کو صحابی کو تکلیف نہیں ہو رہی اس وقت جب یہ تیر کھا رہا تھا؟ اس کے جواب میں کسی نے کہا جب زلیخا نے عورتوں کو کھڑا کرا اور ہاتھوں میں ایک پھل دیا، چھری دی، اور کہا جب یوسف یہاں سے آئے یوسف علیہ السلام تو اس پھل کے اوپر چھری چلا دینا، تو جب وہ گزرے تو پھلوں پہ چھری چلی تو عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے، انہیں ہوش نہ رہا کہ ان کا حسن ایسا تھا۔ فرمایا یہ تو حسن یوسف تھا، یہ تو ان کا حسن ہے جن کے حسن کے صدقے یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے۔ وہ چہرہ تھا کہ صحابی فرماتے جب آقا کا چہرہ دیکھا، کیا جسم کیا تیر، خبر ہی نہ ہوئی جسم کے اندر تیر بھی پڑ رہے۔ یہ سرکار کا چہرہ ہے، سردار کا چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس کو رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ چاند بھی روشنائی آقا کے چہرے سے لیتا ہے، کائنات کی ساری چمک حضور کے چہرے کی برکت سے، یہ چہرے کی برکت سے۔ آپ کو پتہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی اس دور میں تو لوگ پریشان تھے، تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کے روضے کے اوپر جو ایک کھڑکی لگی تھی، بس فرمایا کہ اس کھڑکی کو ہٹا دو۔ جب ہٹائی تو اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی، کہ جن کے روضے کو دیکھ کے سورج بھی شرما جاتا ہے۔ وہ مقام، وہ بہت بڑی ذات ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ یہاں کفار گستاخیاں کرتے ہیں، ہمیں دکھ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، ہم اپنے عزتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے وجود کو محفوظ رکھنے کی فکر میں کہ ہمیں چند گولیاں نہ پڑ جائیں، ہمیں چند تکلیفیں نہ آ جائیں، اور جن کے لیے مٹ جانا صحابہ سعادت سمجھتے تھے، جن کے لیے گردنیں کٹا دینا ان کی اولادوں نے سعادت سمجھا، جن کی محبت میں جسم کے ٹکڑے چچا نے کرا دیے، جن کے عشق میں چھنی ہو گئے ہاتھ، اور زبیر حضرت طلحہ کے، ہم کیا چیز ہیں؟ ایک وار جسم پہ ہو اور اس وار کی وجہ یہ بنے کہ یہ بات حضور کی کرتے ہیں، اللہ ہمیں اسے کروڑوں زخم عطا کر آمین۔ جو سرکار کی برکت سے لگے۔ وہ آپ کو کیا بتا، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کے لطف کو، مزے کو؟ ہم ایسا عشق کریں حضور سے کہ جان بھی اگر وقت آئے تو ہم جان دے دیں ان کے لیے۔ وہ جان کیا، جان ہی جان ہے، کروڑوں۔ جب صحابی کو کفار نے تخت دار پہ کھڑا کیا پھانسی کے پھندا بنا کے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو اس وقت کھڑے ہوئے جرنیل نے کہا کہ دیکھ محمد کا غلام آج ڈر گیا ہے، خوف کھا گیا ہے کہ اس نے پھانسی کا پھندا گلے پہ دیکھ کے اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کو واپسی اتارو، اس سے پوچھو ہو سکتا ہے اب یہ اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ بات اس کے سامنے کی گئی تو اس صحابی رسول نے کہا اے نادانو، میں روتا اس لیے نہیں ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں اس بات پہ روتا ہوں کاش کہ ایسی کروڑوں جانیں ہوتی جو سرکار کی عزت پہ قربان کر دیتا، ان کی ناموس پہ قربان کر دیتا۔ ایک کو تو یہ کہا گیا تھا کہ تم صرف اتنا کہہ دو، اتنا زبان سے کہہ دو کہ اس موت کے وقت اس جگہ پہ میرے نبی ہوتے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ بھی رو پڑے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا تم اس کی بات کرتے ہو، ہم تو اس کو بھی گوارا نہ کریں کہ حضور مدینے میں چلے اور ان کے قدموں کو کوئی چیز چوب جائے، ہم اس کو بھی گوارا نہ کریں۔ تم بات کرو، سرکار آقا ہے، سردار ہے، اللہ
کروڑوں اربوں خربوں سمندر کے جاگ، زمین کے ذرے، درختوں کے پتے، آسمان کے ملائکہ، شجر و حجر، جتنی تیری مخلوقات، جمادات، نباتات ہیں، ان سب کے برابر درود و سلام کا ہدیہ ہو اس ذات پہ جو گنبد خضرا کے مکی ہیں، اس ذات پہ کہ جن کے روزے کی روشنی کی برکت سے پوری کائنات روشن ہے، جن کے سینے کی برکت سے انبیاء کو نبوت ملی، رسالت ملی، ولایت ملی ولیوں کو۔